قرآن 23 سالوں میں نازل ہوا اور ان 23 سالوں تک قرآن ایک کتاب کی شکل میں نہیں تھا، یا پھر وہ کسی بڑے ڈیٹا بیس میں نہیں ڈالا گیا تھا، اور نہ ہی کسی سرچ انجن میں قرآن موجود تھا، کیونکہ جو ڈیٹا بیس اور جو سرچ انجن آج لاکھوں کروڑوں کتابوں کو ایک کلک پر آپ کے سامنے کھول لیتے ہیں، یہ سب قرآن میں موجود ان معلومات کے ذریعے ہی ممکن ہوا جس پر پہلے مسلمان سائنسدانوں نے تحقیق کی، اور آج ان تحقیقات کی روشنی میں مغرب اتنے بڑے سرچ انجن میں قرآن کو ڈال کر کروڑوں لوگوں کو قرآن کو آسانی سے پڑھنے اور سمجھنے میں مدد دے رہا ہے۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے جسے اللہ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی، اور جس میں اس کائنات کے پہلے سیکنڈ سے لے کر اس کائنات کے آخری سیکنڈ تک تمام معلومات موجود ہیں۔ قرآن میں ایسی معلومات بھی موجود ہے جو ایک انسانی دماغ میں آسانی سے فٹ نہیں ہو سکتی اور جس کے لیے کافی تحقیق کی ضرورت پڑتی ہے۔ قرآن میتھمیٹکس کے مصنف کویت کے لیفٹیننٹ کرنل عبدالعزیز کے مطابق آج کی کمپیوٹر ٹیکنالوجی نے قرآن کی نیومیریکل پیٹرن کو ایک نئی روشنی میں سمجھنے کے قابل بنا دیا ہے۔ عبدالعزیز کا کہنا ہے کہ نمبرز جھوٹ نہیں بول سکتے۔ اس بات کی وضاحت میں وہ کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر جتنی مرتبہ قرآن میں آیا ہے تو یہ کبھی چینج نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی اس میں آسان میتھمیٹکس کے رولز چینج ہوں گے۔ جیسے کہ سورہ نوح قرآن کی 71ویں سورت ہے اور اس میں آیات کی تعداد 28 ہیں۔ اب ان دونوں نمبرز کے درمیان فرق نمبر 43 کا ہے۔ جب ہم 71 سے 28 منفی کریں تو اس کا جواب 43 آتا ہے۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ قرآن میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر بھی 43 مرتبہ آیا ہے۔ اس کے علاوہ سورہ نوح کے بعد قرآن کے اختتام تک سورتوں کی تعداد بھی 43 ہیں۔ اب اس میں ایک اور سچائی واضح ہو جاتی ہے کہ ان آخری 43 سورتوں میں کہیں بھی حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر نہیں، اور قرآن کی وہ سورتیں جن میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر موجود ہے ان کی تعداد 28 ہیں، جو سورہ نوح کی ٹوٹل آیات کے برابر ہیں۔ اسی طرح ایک اور زبردست مثال سورہ نمل میں موجود ہے جو قرآن کی سورہ نمبر 27 ہے۔ اس سورت کا آغاز طا سین سے ہوتا ہے جو دو الگ الگ حروف ہیں اور یہاں اکٹھے پڑھے جاتے ہیں۔ اب حیران کن طور پر پہلا حرف یعنی طا اس سورت میں 27 مرتبہ آیا ہے، اور 27 قرآن میں اس سورت کا نمبر بھی ہے۔ لیکن صرف یہ ہی نہیں بلکہ دوسرا حرف یعنی سین اس سورت میں 93 مرتبہ آیا ہے، جو اس سورت میں ٹوٹل آیات یعنی 93 کے برابر ہے۔ اب اس سورت کی پہلی آیات پر غور کریں تو کیا لکھا ہے؟ یہ قرآن اور روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ عبدالعزیز نے قرآن میں موجود کئی زبردست ریاضیاتی کوڈز کے بارے میں معلوم کیا ہے، جیسے کہ سورہ نحل جو کہ شہد کی مکھیوں کے بارے میں ہے، اس میں نمبر 16 کے کوڈز کا ایک شاندار مظاہرہ موجود ہے۔ سورہ نحل قرآن کی 16ویں سورت ہے۔ عبدالعزیز نے اس سورت پر تحقیق سے یہ بات معلوم کی کہ اس سورت میں نر مکھیاں جنہیں ڈرونز کہا جاتا ہے، ان ڈرونز کے کل کروموسومز کی تعداد 16 ہوتی ہیں، جبکہ مادہ مکھیوں اور ملکہ مکھی میں کروموسومز کے 16 جوڑے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک ملکہ مکھی یعنی کوئین بھی ایک انڈے سے 16 دنوں میں نکلتی ہیں۔ اب اس بات پر غور کریں کہ اس سورت میں ٹوٹل آیات 128 ہیں، جو 16 نمبر کا ملٹیپل ہے، یعنی 16 کو جب ہم 8 سے ضرب دیں تو یہ 128 بنتے ہیں، اور 128 کا ہاف 64 بنتا ہے، جو خود بھی 16 کا ملٹیپل ہے۔ اور ایک تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس سورت کے 64 آیات میں اللہ کا نام آیا ہے اور باقی 64 میں نہیں آیا۔ عبدالعزیز نے قرآن کی سب سے پہلی 5 آیات میں بھی ایک زبردست بات نوٹ کی ہے، جو آیات پہلی بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ قرآن میں یہ آیات 96 نمبر سورت کی پہلی 5 آیات ہیں۔ اس سورت کا نام سورہ علق ہے۔ علق ایک ماں کے پیٹ میں اس پہلے سٹیج کو کہا جاتا ہے جب ایک انسان بننا شروع ہو جاتا ہے، جسے انگریزی میں اکلنگنگ سبسٹانس یعنی ایک چمٹی ہوئی شے کہا جاتا ہے۔ اس سورت میں لفظ علق نمبر 9 پر آتا ہے۔ اب یہ ہم سب جانتے ہیں کہ ریاضی میں 9 پرائم نمبر 23 ہے، اور ایک انسانی خلیہ میں کروموسومز کے ٹوٹل 23 جوڑے ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اس سورت کی پہلی 5 آیات میں ایک انسان کے تخلیق ہونے کے عمل کا ذکر موجود ہے۔ اسی طرح قرآن کوڈ کے نام سے مشہور ہونے والا ایک ٹرم جس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ قرآن کے الفاظوں میں میتھمیٹیکلی کمپلیکس کوڈ پوشیدہ ہیں،
جو قرآن میں زبر زیر پیش اور الفاظوں کی درست ادائیگی میں مدد فراہم کرتا ہے۔ 1969 میں ایک مصری امریکی بائیو کیمسٹ رشاد خلیفہ نے قرآن کے ان حروف کا مطالعہ شروع کیا جو الگ الگ ہوتے ہیں اور جنہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے، یعنی الف لام میم، جسے اکٹھا نہیں پڑھا جاتا بلکہ اس میں الف، لام اور میم کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے۔ 1973 میں اس نے اپنی کتاب میریکل آف دا قرآن سگنیفیکنس آف دا مسٹیریس الفابیٹس شائع کی، جس میں اس نے قرآن کے ان حروف مقطعات کے بارے میں دنیا کو بتایا۔ پھر 1974 میں رشاد خلیفہ نے یہ دعویٰ کیا کہ اس نے قرآن میں ایک زبردست پوشیدہ میتھمیٹیکل کوڈ کو معلوم کیا ہے، ایک ایسا کوڈ جو نمبر 19 پر مبنی ہے۔ نمبر 19 کا یہ کوڈ قرآن میں اس طرح موجود ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو سورہ توبہ کے علاوہ قرآن کی ہر سورت کے آغاز میں موجود ہے، اس کے ٹوٹل حروف کی تعداد 19 ہے۔ لفظ بسم اللہ کا پہلا لفظ یعنی بسم، جس کا مطلب اسم یعنی نام ہے، قرآن میں 19 مرتبہ آیا ہے، اور اس کا دوسرا لفظ یعنی اللہ قرآن میں 2698 مرتبہ آیا ہے، جو 19 ضرب 142 کا حاصل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا تیسرا لفظ رحمان قرآن میں 57 مرتبہ آیا ہے اور جو 19 ضرب 3 کا حاصل ہے۔ اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم کا چوتھا لفظ رحیم ہے، جو قرآن میں 114 مرتبہ آیا ہے اور جو 19 ضرب 6 کا حاصل ہے۔ اب ان تمام نمبرز کو جو 19 کے ساتھ ضرب ہوئے ہیں، ان کو جمع کریں تو اس کا جواب 152 آتا ہے، اور 152 19 ضرب 8 کا حاصل ہے۔ قرآن میں ٹوٹل 114 سورتیں ہیں جو 19 ضرب 6 کا حاصل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن میں 114 مرتبہ آیا ہے، سوائے سورہ نمبر 9 یعنی سورہ توبہ کے، اور 2 بار سورہ نمبر 27 یعنی سورہ نمل میں آیا ہے، جو ایک بار پھر 19 ضرب 6 کا حاصل ہے۔ سورہ توبہ جس کا آغاز بسم اللہ کے بغیر ہوتا ہے، اور سورہ نمل جس میں 2 دفعہ بسم اللہ آتا ہے، تو ان دونوں سورتوں کے درمیان ٹوٹل سورتوں کی تعداد بھی 19 ہے۔ سورہ نمل جس کی آیت نمبر 30 میں دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا ہے، اس سورت کا قرآن میں نمبر 27 ہے، اور اس سورت میں جس آیت میں بسم اللہ دوبارہ آئی ہے، اس آیت کا نمبر یعنی آیت نمبر 30 کو جمع کریں تو اس کا جواب 57 آتا ہے، جو 19 ضرب 3 کا حاصل ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جس چیز کو جس کے برابر کہا ہے، ان الفاظ کو بھی اتنی ہی دفعہ دہرایا ہے، جیسے کہ لفظ شجر یعنی درخت اور لفظ نبات یعنی پودے دونوں یکساں طور پر 26 مرتبہ ہی دہرائے گئے ہیں۔ لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق انعام دینے کا لفظ 117 مرتبہ استعمال ہوا ہے، جبکہ معاف کرنے کا لفظ یعنی مغفرہ 234 مرتبہ یعنی دگنی تعداد میں استعمال ہوا ہے۔ لفظ دنیا اور آخرت دونوں مساوی طور پر 115 دفعہ ہی دہرائے گئے ہیں۔ لفظ شیطان 88 مرتبہ، جبکہ لفظ ملائکہ یعنی فرشتے کو بھی 88 مرتبہ دہرایا گیا ہے۔ لفظ ایمان 25 دفعہ اور لفظ کفر بھی اتنی مرتبہ ہی استعمال ہوا ہے۔ لفظ جنت اور لفظ جہنم یکساں تعداد میں یعنی 77 مرتبہ دہرائے گئے ہیں۔ قرآن مجید کا حسابی نظام اتنا پیچیدہ مگر منظم ہے کہ یہ انسانی عقل کے بس کی بات نہیں۔ تمام جن و انس مل کر بھی ایسی بے مثال محیر العقول کتاب تیار نہیں کر سکتے۔ قرآن میں ان ریاضیاتی معجزات کا مطلب ہی قرآن کو اللہ کی کتاب ثابت کرتی ہیں، جو ان لوگوں کے لیے ایک نشانی ہے جو قرآن سے انکاری ہیں، جبکہ حقیقت میں قرآن ہی تمام انسانیت کی فلاح ہے، اگر کوئی سمجھنا چاہے۔